السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وقال تعالی: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، آمنت بالله صدق الله العظيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدنی علما، ربنا زدنا علما وحلما وفہما والحقنا بالصالحین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ معزز و محترم حاضرین، آج ہم جمعۃ المبارک کے اس موقع پہ دل کے بارے میں کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دل کی حیثیت ہمارے جسم میں ایک بادشاہ کی حیثیت ہے، یہ جو حکم کرتا ہے اسی پہ ہمارے یہ اعضاء جو ہے وہ عمل کرتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری زندگی میں جو ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، ان تمام نعمتوں میں سب سے قیمتی، سب سے عظیم ترین نعمت جو ہے ہمیں جو ملی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے ایمان کی نعمت۔ ایمان سے زیادہ قیمتی ہمارے لیے کوئی چیز نہیں۔ ایمان کے لیے اگر جان بھی جائے تو انسان اسے خسارے کا سودا نہیں کہتا، بلکہ وہ فائدے کا ہی سودا ہے۔ سب سے قیمتی چیز جو ہمیں ملی ہے وہ ہے ایمان۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ایمان کا محل کہاں ہے؟ ایمان کہاں ہوتا ہے؟ ایمان دل میں ہوتا ہے۔ لہذا اس دل کو جاننے کے بارے میں اور اس کو سمجھنے کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ ہوشیار رہنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے ہمیں اس سلسلے میں۔ قرآن پاک کی ایک سورت ہے، سورۃ الحجرات، اس میں اللہ کا ارشاد ہوتا ہے: وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے اور اس ایمان کو سجایا ہے تمہارے دلوں میں، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں اسے سجایا ہے، اسے زینت دی ہے۔ اس ایمان کا مسکن یا اس ایمان کا محل ہمارا دل ہے، آپ کا دل ہے۔ اور یہ دل کیا ہے؟ اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ دل ایسی چیز ہے، اس پہ اللہ کی نظر رہتی ہے۔ آپ نے فرمایا: ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم
وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ اللہ تعالیٰ تمہاری جو شکل و صورت ہے، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا۔ دوسرے لفظ میں ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ تمہارے گالوں کو، تمہارے بالوں کو، تمہاری چالوں کو، ان چیزوں کو نہیں دیکھتا ہے۔ تمہارے خاندان کو، تمہارے قبیلے کو، تمہارے مال کو، تمہارے گھروں کو، ان چیزوں کو نہیں دیکھتا ہے۔ کن چیزوں کو دیکھتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں پہ اس کی نظر رہتی ہے اور تمہارے اعمال پہ اس کی نظر رہتی ہے، کیونکہ اعمال کا تعلق دل سے ہے۔ دل ہی آرڈر کرتا ہے کہ فلاں عمل کی جائے، دل ہی چاہتا ہے کہ میں فلاں چیز کھاؤں تو اس کے لیے انسان کوشش کرتا ہے، عمل کرتا ہے، فلاں چیز دیکھوں تو اس کے لیے کوشش کرتا ہے، فلاں چیز حاصل کروں تو اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ گویا وہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل پہ نگاہ رکھتا ہے اور تمہارے اعمال پہ نگاہ رکھتا ہے۔ پہلی چیز آپ نے یاد رکھی کہ ایمان کا محل یا ایمان کا مسکن دل ہے، اور اللہ کی نگاہ بھی آپ کے دل پہ رہتی ہے۔ تیسری چیز جو ہم یاد رکھیں گے دل کے بارے میں وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام سے ایک بار پوچھا گیا کہ ذرا اے اللہ کے رسول علیہ السلام ہمیں بتائیے آپ کہ کون سا انسان افضل ہے، بہتر ہے؟ ای الناس افضل، کون سا انسان بہتر ہے، کون سا انسان افضل ہے؟ آپ نے جو جواب دیا ذرا دھیان سے سنیے۔ آپ نے فرمایا کل مخموم القلب وصدوق اللسان، ہر وہ شخص جو مخموم القلب ہوگا اور زبان کا سچا ہوگا، صدوق اللسان زبان کا سچا اور مخموم القلب ہوگا۔ قالو، صحابہ نے عرض کیا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انہوں نے عرض کیا صدوق اللسان نعرفہ، سچا انسان اس کو تو ہم جانتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے، صدوق اللسان تو جانتے ہیں ہم، مگر فما مخموم القلب، تو یہ مخموم القلب جو ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ تو سنیے آپ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ آپ نے فرمایا قال هو التقی النقی لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد۔ 6 چیزوں کو دھیان میں رکھو، 6 علامتیں ہیں یا 6 چیزیں ہیں جس دل میں، یعنی یہ علامتیں جس کی زندگی میں ہوں گی تو وہ سب سے اچھا ہوگا۔ کیا کیا چیزیں یا 6 صفات کیا ہیں؟ پہلی چیز جو فرمائی التقی، جو پرہیزگار ہوگا۔ دوسری چیز النقی، جس کا دل پاک ہوگا، صاف ہوگا، دل کا صاف انسان۔ پہلی چیز جو فرمائی وہ کیا کہا؟ وہ التقی یعنی پرہیزگار ہوگا، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا ہوگا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا دل صاف ہو۔ تیسری چیز جو فرمائی لا اثم فیہ، گناہ سے بچتا ہو، یعنی گناہ اس سے سرزد نہ ہوتا ہو، کبھی ہو گیا تو فوراً توبہ کر کے گناہ کو صاف کر دیتا ہے، لا اثم فیہ۔ یہ 3 چیزیں۔ چوتھی چیز ولا بغی، ظلم کرنے والا نہ ہو، زیادتی کرنے والا نہ ہو، جو زیادتی اور ظلم نہ کرتا ہو۔ 5ویں چیز ولا غل، کینہ پرور نہ ہو، جس کے دل میں کینہ نہ ہو۔ ولا حسد، 6ٹھی چیز جس دل میں حسد نہ ہو۔ تو یہاں ٹھیک طرح سے آپ جان لیجئے کہ انسان کے دل کی پاکی اور پاکیزگی اس پر زور دیا گیا ہے کہ بہترین انسان وہی ہے جس کا دل صاف ہو، جس کے دل میں کینہ نہ ہو، حسد نہ ہو،
عداوت نہ ہو، بغض نہ ہو۔ بہرحال یہ 3 چیزیں ہمارے سامنے آ گئیں جس کے بارے میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہترین انسان وہی ہے۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر ذرا آپ اس آیت کریمہ کی طرف آ جائیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورۃ الشعراء کی یہ آیت ہے۔ 2 آیات ہیں، آیت نمبر 88 اور 89۔ فرمایا وہ دن جو ہوگا جس دن کا تذکرہ ہم ہر نماز میں اور نماز کی ہر رکعت میں کرتے ہیں، جسے ہم یوم الدین کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مالکی یوم الدین، اس یوم الدین کا وہ مالک ہے، روز جزا کا مالک، جس دن بدلہ دیا جائے گا، جس نے جو کچھ کیا ہوگا اسی حساب سے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دن کوئی بھی چیز کام نہیں آئے گی کسی انسان کے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، مال انسان کے کام نہیں آئے گا، بیٹے انسان کے کام نہیں آئیں گے۔ کتنے ہی اثر رسوخ والے بیٹے رہے ہوں دنیا میں، بادشاہ رہے ہوں ملکوں کے، دنیا میں وہ مالدار رہے ہوں، کچھ بھی رہے ہوں، نہ بیٹے کام آئیں گے اور نہ انسان کا مال کام آئے گا۔ جتنے بھی اس نے کمایا ہوگا وہ بھی کام نہیں آئے گا۔ کیا کام آئے گا؟ مختصر الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الشعراء میں، اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، کام اگر کوئی چیز آئے گی تو جو ایسا دل لے کر آئے جو قلب سلیم ہو، سلامتی والا دل، وہی پاک دل، وہی مخموم القلب جس کا تذکرہ کیا گیا کہ جس دل میں کسی کی نفرت نہ ہو، کسی اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکنے کا کوئی اس نے ارادہ نہ کیا ہو اور نہ چاہتا ہو کبھی کسی کے سامنے جھکنا، جو ایک معبود کا واقعی پرستار ہو، جو جھکتا ہو مگر اللہ کے آگے جھکتا ہے، وہ اس کے اندر خشوع ہو، خضوع ہو، کیا ہو؟ بس اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت جس دل میں ہو۔ اور سالم، صحیح سالم دل یہی ہے کہ اس دل میں اللہ کے سوا کسی کے لیے کوئی جگہ نہ ہو۔ ایسا نہیں کہ کسی اور سے محبت نہیں کی جائے گی، نہیں، لیکن غالب محبت جو ہے وہ اللہ کی۔ اس دل میں آپ چل بھی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لیکن دل یاد خدا سے معمور رہے۔ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہو، ہاتھ بکار دل بیار، بس ہاتھ سے آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں لیکن دل میں یار ہے، یعنی اللہ آپ کے دل میں، ایک لمحے کے لیے بھی وہ آپ کے دل سے غائب نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ اس دن کوئی چیز کام نہیں آئے گی، بس قلب سلیم۔ دوسری چیز ایک اور جگہ پہ سورۃ الحج میں آیت نمبر 46 میں فرمایا کہ یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، حقیقت یہ ہے کہ یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، بلکہ اندھے دل ہوتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں۔ یعنی جب انسان غلط راہ پہ چلتا ہے، یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں، وہ اس کا دل اندھا ہوتا ہے، اسے دکھائی نہیں دیتی اس راہ کی گندگی، اسے لگتا ہے یہ خوبصورت راہ ہے، کیونکہ وہ اندھا دل ہو چکا ہوتا ہے۔ اور اندھا دل کب ہوتا ہے؟ کب ہوتا ہے اندھا دل؟ اب اس کا تذکرہ ہم کریں گے۔ یہ کچھ اسباب ہے، ایسے ہی دل اندھے نہیں ہوتے، یا دل سخت ہم کہیں گے ایسے ہی نہیں ہوتے۔ دل اندھا کب ہوتا ہے، دل سخت کب ہوتے ہیں، وہ بڑا جاننا ضروری ہے۔ اس کے ہم کئی اسباب ہیں، سب تو بیان نہیں کیے جا سکتے اس وقت، مختصر کچھ بیان کریں گے ہم، کیونکہ جس کا دل بھی اندھا ہوگا تو سمجھ لو کہ وہ جا رہا ہے لیکن جہنم کے راستے پہ جا رہا ہے۔
اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی مجھے کہاں جانا ہے کہیں نہیں جانا ہے. اس کے لیے کچھ الفاظ ہیں، کبھی آیا ہے سخت دل جس کے ہو، وہی سمجھا وہ بھی اندھا دلی ہے. جس کے دل سخت ہو اس کے لیے کس کس قسم کی وعیدیں ہیں، بہت ساری ہیں. اب زیادہ ہم نہیں کہہ سکتے اس وقت کس کس جگہ پہ تذکرہ اس کا آیا ہے. تو کچھ اسباب ہم اس وقت ان کا تذکرہ کریں گے، کن چیزوں سے دل سخت ہوتا ہے یا دل اندھا ہو جاتا ہے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم پہلی چیز، پہلا سبب جس کا ہم تذکرہ اس وقت کریں گے، علاج ہم لاسٹ میں کہیں گے. پہلی چیز، اللہ کے ذکر سے جو اعراض کرتا ہے، جو اللہ کے ذکر سے دور بھاگتا ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ سورہ الزمر آیت نمبر 23، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے ہی یہ بہترین، سب سے عمدہ کلام، سب سے بہترین کلام اتارا، نازل فرمایا. کتابا متشابہا، یہ کتاب، یہ اس کی آیات آپس میں ملتی جلتی ہیں. مثانیہ، جسے دہرایا جاتا ہے. تقشعر منہ، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس سے. تقشعر منہ جلود، اس سے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بال کھڑے ہو جاتے ہیں جب ان آیات کو، جب اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو سنا جاتا ہے. الذین یخشون ربہم، ان لوگوں کے جو، کن لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کن لوگوں کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں؟ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. یخشون ربہم، پھر ثم تلین جلودہم، پھر نرم ہو جاتے ہیں ان کی جلدیں، کھالیں. وقلوبہم، اور ان کے دل، پھر ان کے دل، ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں. اور الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں. دل کا نرم کرنا کتنا ضروری ہے. جو دل نرم ہوگا وہی دل اندھا نہیں ہوگا، وہی دل بینا ہوگا. دل بینا بھی کر اللہ سے عطا، اللہ سے مانگ، طلب. دل بینا مانگ اللہ تعالیٰ سے. دل کے اندھے پن کو دور کرنے کے لیے سب سے زبردست اور کارگر ذریعہ جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. اور جب اسی اللہ کے ذکر کو انسان اس سے دور بھاگے تو دل تو اندھے ہو جائیں گے. دل تو اندھے ہو جائیں گے جب اللہ کے ذکر سے ہم دور بھاگیں گے. آج ہمیں دنیا اتنی بھلی کیوں لگتی ہے؟ آج ہمیں آخرت خوبصورت کیوں نہیں دکھتی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، یا ہمارے دل اندھے ہو چکے ہیں. اور کیوں ہوئے ہیں اندھے؟ کیونکہ ہمیں فرصت ہی نہیں ہے اللہ کے ذکر کو دیکھنے کی. فیس بک پر ہم 5 گھنٹے 6 گھنٹے گزاریں گے، مگر اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے 5-6 منٹ بھی ہم نہیں نکال سکتے. اپنے آپ کو ذرا کوسیے، اپنے آپ کو ذرا سمجھائیے، اپنے آپ سے خود پوچھئے آپ کی یہ کیا وجہ ہے کہ ہم کیوں دور بھاگتے ہیں؟ ہم نے اپنے دل کی آنکھوں کو اندھا کیوں کر دیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، ترمذی میں یہ حدیث ہے 2411 نمبر. فرمایا فَإِنَّ كَثْرَةُ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ، کہ جب اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ باتیں کی جائیں گی تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ قسوۃ للقلب، اس سے دل سخت ہو جاتا ہے. اور وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي، اور اللہ تعالیٰ سے دور، سب سے زیادہ دور کون سا انسان ہے؟ جس کا دل سخت ہو. اللہ تعالیٰ سے وہ انسان بہت دور ہے، سب سے زیادہ دور ہے جس کا دل جتنا زیادہ سخت ہوگا
وہ اتنا ہی اللہ سے دور ہے. اور اللہ کا ذکر جس سے وہ دل نرم ہو جاتا ہے، اس اللہ کے ذکر سے ہم اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، دل سخت ہو جاتے ہیں، اور نتیجتاً اللہ ہم سے دور ہو جاتا ہے. دیونچی بت بت دبن بوزنی شروع خدا سے، پھر ہم روئیں گے بھی، روتے ہیں. کہاں گئی ہماری وہ عزت، کہاں گیا ہمارا وہ دبدبا، کہاں گئی ہماری وہ شانیں، وہ شان کہاں رہے گی وہ؟ ہم خود اللہ سے دور بھاگے ہیں. اللہ نے ہمیں بھگایا نہیں ہے، ہم خود بھاگے ہیں دور. ہم نے آنکھیں بند کر دی ہیں. جتنا بھی روئیں گے، گر گرائیں گے، کوئی بھی ہماری بات سننے والا نہیں ہوگا. ہاں، جب ہم پھر اپنے دلوں کو نرم کریں گے، پھر ہم اپنے دلوں کو بینا کریں گے. اور وہ بینا کب کریں گے؟ جب ہم اللہ کے ذکر کی طرف آ جائیں گے، جب اس کی طرف واپس آ جائیں گے، تو پھر وہ دن ہمیں اللہ تعالیٰ ضرور دکھائے گا، یقیناً دکھائے گا کہ ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری عقبہ بھی سنور جائے گی. تو پہلی چیز جو ہے وہ آپ یاد رکھیں گے کہ اللہ کے ذکر سے ہم اعراض کریں گے، بھاگیں گے، تو ہمارے دل سخت ہوں گے. ہمارے دل سخت ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سے ہم دور ہو جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائیں گے تو ہماری دنیا بھی خراب، ہماری آخرت بھی خراب. خسرت دنیا والآخرہ، دنیا کا بھی خسارہ، آخرت کا بھی خسارہ. دوسری چیز، دوسری کون سی چیز ہے، وجہ ہے، سبب ہے جس کی وجہ سے ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، یا دل سخت ہو جاتے ہیں، یا اندھے ہو جاتے ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ہے موت سے غفلت. جب ہم موت کو یاد نہیں رکھیں گے تو یقیناً ہمارے دل سخت ہو جائیں گے. یہ میں نہیں کہتا، اگر آپ دیکھیں گے قرآن پاک کھول کر، لفظ موت کا تذکرہ، خالص موت، جب لفظ دیکھیں گے آپ قرآن پاک میں 56 بار اس کا تذکرہ ہے، 56 ٹائمز. اور جب موت کے مشتقات آپ دیکھیں گے، یعنی کبھی یموتو، کبھی ماتا، اس کے مشتقات، تو پھر 145 ٹائمز آپ کو موت کا تذکرہ ملے گا. 145 بار آپ موت کا تذکرہ دیکھیں گے قرآن پاک میں. کس قدر اہم ہے موت کو یاد رکھنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی فرمان ہے، فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، کہ بے شک ان دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے، گویا اندھے ہو جاتے ہیں، گویا سخت ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے زنگ لگتا ہے جس طرح لوہے کو لگتا ہے جب وہ پانی میں رہتا ہے، جب اسے پانی پڑ جاتا ہے. صحابہ نے عرض کیا وما جلاؤها یا رسول اللہ، اس زنگ کا سائیکل کیا ہے، یعنی کس چیز سے؟ ہم لوہے کا زنگ تو ہم کچھ نہ کچھ لگاتے ہیں، اسے رگڑتے ہیں ریگمال سے، کسی اور چیز سے وہ صاف ہو جاتا ہے. تو یہ دلوں کا زنگ کیسے صاف ہوگا؟ اس کا وہ ریگمال کیا ہے، کیسے صاف کیا جائے گا؟ تو فرمایا دو چیزیں، کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن. کثرت سے موت کو یاد کیا جائے اور تلاوت کی جائے قرآن پاک کی. ایک عورت کا بیٹا گزر جاتا ہے، موت کے بارے میں یاد رکھیں. اس کا بیٹا مر گیا، روتی ہے، بالکل وہ اس کا رونا بند نہیں ہوتا. بڑا سمجھایا گیا، اس نے نہ دفن کرنے دیا بچے کو، نہیں، کبھی ایک کے پاس کبھی دوسرے کے پاس گیا، ابھی زندہ ہو گئی، ٹھیک ہے جی، یہ کرو وہ کرو. پھر ایک عالم کے پاس گئی کہ آپ دم کر کے مجھے کچھ پانی دو، یا اسے کچھ دم کرو تاکہ یہ زندہ ہو جائے. میں تسلیم نہیں کرتی، یہ تو مردہ، یہ مر نہیں سکتا. بڑا سمجھایا، نہیں مانا. پھر وہ عالم بڑے ذہین تھے، انہوں نے کہا اچھا میں اس کا علاج کروں گا، صرف شرط یہ ہے کہ آپ ایک گلاس پانی لے آؤ، آپ مگر لاؤ اس گھر سے جس گھر میں کبھی کوئی وفات نہیں ہوئی ہے، جس گھر میں کوئی موت نہیں ہوئی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ ایک ایک گھر میں جاتی ہے، پانی دے دو مجھے ایک گلاس، مگر پہلے یہ بتاؤ یہاں کسی کی موت تو نہیں ہوئی ہے؟
تو ہر گھر سے جواب ملے گا، کسی کا باپ، کسی کا دادا، کسی کی دادی، کسی کا بیٹا، کسی کی بہن، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی وفات ہوئی ہے۔ وہ واپس آتی ہے، کہتی کہیں نہیں ملا، ایسا گھر کوئی نہیں مجھے ملا جہاں سے میں وہ پانی لاتی۔ تو کہا یہ تمہارے سمجھانے کے لیے تھا کہ دیکھو یہ ہے، موت ایک اٹل حقیقت ہے، یہ دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ اسے یقین آ گیا کہ ہاں واقعی موت ہے۔ ہم آج آئے دن دیکھتے ہیں، روزانہ کہیں نہ کہیں کوئی موت کا واقعہ ہو جاتا ہے، اپنی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، جنازے ادا کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ہم موت یاد نہیں رکھتے۔ اور جو موت کو یاد نہیں رکھتا اس کے دل سخت ہو جاتے ہیں، اور اس کے دل جب سخت ہو جائیں گے تو اللہ سے دور ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی ایک چیز یاد رکھیے۔ ایک اور واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا، یہیں پہ بند کروں گا، 2 ہی سبب آج بتائیں گے، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم کریں گے۔ خورنک محل کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، خورنک محل، آج بھی آپ کر سکتے ہیں سرچ، گوگل سے آپ کو ملے گا، خورنک کیسل لکھو آپ کو بتا دے گا وہ۔ یہ عراق میں ایک جگہ ہے الحیرہ، وہاں پر یہ محل موجود ہے، آج بھی اس کے کھنڈرات موجود ہیں۔ یہ جو یزگر تھا، الکسرا، یزگر کسرا جو تھا، اس کا بچہ جو ہے، اس کے بچے زندہ نہیں رہتے تھے، بڑی پریشانی ہوتی تھی۔ اس نے نعمان کو کہا کہ دیکھو کسی کو ڈھونڈو، آپ کوئی اچھا سا معمار اور ایسی اچھی جگہ تلاش کرو جہاں بیماریاں نہ ہوں، میں وہاں ایک محل بنوانا چاہتا ہوں۔ تو بہرحال اس نے تلاش کیا، اور اس کے بعد ایک شخص کو لایا، اس نے سنیمار اس کا نام تھا، سنیمار مشہور وہ تھا آرکیٹیکٹ، اس کو لایا اور بتایا کہ فلاں جگہ، اسی جگہ جہاں آج الحیرہ شہر موجود ہے، اس جگہ ایک محل بنوایا اس نے، بڑا شاندار اور عالیشان محل بنایا، خوبصورت محل بنایا، وہاں وہ رہنے لگا۔ جب وہ محل بنایا تو اس محل کو دیکھ کر بڑا خوش ہوا بادشاہ، اس نے اس کو کچھ انعام دیا اور بڑی تعریف کی۔ تو اس نے کہا مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ اتنے خوش ہوں گے اور مجھے اتنا انعام دیں گے، ورنہ میں ایسا محل بناتا کہ جو سورج کے ساتھ ساتھ گردش کرتا۔ کہا اچھا آپ اس سے بھی زیادہ اچھا محل بنانے پہ قادر ہیں، بنا سکتے ہیں؟ میں کہا ہاں۔ کہا اس کو پکڑو، چڑھاؤ اوپر۔ اس کو اوپر چڑھا گیا، وہاں سے اس کو نیچے اس نے گرایا، اس کی موت واقع وہیں پہ ہو گئی۔ اب یہ جو تھا نعمان بن المنذر اس کا نام تھا بادشاہ کا، یہ کنٹینیو اب وہاں پہ رہتا ہے، 30 سال تک اس نے حکومت کی، 30 سال تک اس نے وہاں حکومت کی۔ اب ایک دن یہ وہاں چھت پہ ہے، لطف لے رہا ہے، دیکھ رہا ہے آس پاس کھجور کے درخت ہیں، فصلیں ہیں، باغات ہیں، اور وہ جگہ بھی بڑی پرفضا تھی، پر رونق تھی، بڑا خوش ہو رہا ہے، کتنی عالیشانی جگہ ہے، کتنی خوبصورت جگہ ہے، روح پرور مقام ہے، خوش ہو رہا ہے۔ اسی اسنا میں رونے لگا۔ پوچھا گیا بات کیا ہے؟ اس کو اچانک یاد آ گیا کہ دیکھو یہ اتنی حسین جگہ، اتنا خوبصورت یہ مقام، اگر جس وقت مجھے موت آئے گی تو یہ میرے کس کام، مجھے موت آ جائے گی، سب کچھ یہیں رہ جائے گا، اس کو تو اور ہی لوگ یہاں پہ عیش کریں گے۔ اسے اچانک یہ خیال آ گیا اور رونے لگا۔ اب کیا ہوا؟ اس نے سب کو بھگا دیا وہاں سے، جو ان کے پہرے دار تھے، جو ان کے باڈی گارڈ وغیرہ جو بھی تھے، ان کو نکال دیا۔ تو رات کے وقت وہاں سے نکل گیا، ایک کمبل اوڑھ کر نکل گیا، پھر کسی کو پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گیا۔ یعنی ایک بار کا تفکر اور تدبر، ایک بار اسے یہ ذہن میں چیز آ گئی کہ موت ہے اور موت حق ہے، آئے گی موت۔ تو سارے اب بھی آج بھی آپ دیکھیں گے اس کے کھنڈرات ہیں، آپ سرچ کیجئے، خورنک جو ہے وہ الحیرہ میں ہے وہ محل، کہ وہ کس نے بنایا تھا، کیوں بنایا تھا، اور جب بنایا تو چھوڑ کر کیوں چلا گیا، سب کچھ چھوڑ کر چلا گیا۔ جب اس پر یہ حقیقت آشکارا ہو گئی، وہی ہوتا اس وقت اس کے دل کی آنکھ کھل گئی، تب تک اس کی دل کی آنکھ بند تھی۔ اس نے اس معمار کو بھی وہاں گرا دیا، اس کی موت بھی وہاں واقع ہو گئی، لیکن جب دل کی آنکھ کھل گئی
تو کہاں پہنچا. تو یہی میں کہہ رہا تھا, یہ کچھ طریقے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ صرف دل کے مردہ ہونے کی یا دل کے اندھے ہونے کی صرف 2 اسباب میں نے بتائے, بہت سارے اسباب ہیں اور ان کا علاج بھی ساتھ ساتھ میں نے بتا ہی دیا. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ موت کو بھی ہم یاد کیا کریں گے اور کثرت سے ہم قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں گے, قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہماری جو وہ اندھا پن ہے دل کا وہ دور ہو جائے اور دل ہمارا بینا ہو جائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وقت بہت ہی فوری تو چند کری جگہ